سوچو، ذرا اپنی آنکھیں بند کرو اور دل سے محسوس کرو، ایک شخص جو صرف اللہ کا پیغام لے کر نکلا ہے، نہ دولت چاہیے، نہ طاقت، نہ بدلہ، اور اس کے بدلے میں اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ 2 سے 3 سیکنڈ خاموشی۔ آج کا یہ بیان صرف ایک واقعہ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ لمحہ جہاں صبر نے اپنی انتہا دکھا دی، جب مکہ کی گلیاں تنگ ہو چکی تھیں، جب سچ بولنا جرم بن چکا تھا، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے، چاچا ابو طالب دنیا سے جا چکے تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور جب درد پر درد آ جائے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹوٹے۔ اسی حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ طائف جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا جائے، ساتھ میں صرف ایک وافدر۔ حضرت زید بن حریثہ رضی اللہ عنہ طائف پہنچے، شہر کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سوچو، خون سے بھرا دل اور زبان پر صرف سچ، لیکن جواب کیا ملا؟ ایک نے کہا، اگر تم سچے ہو تو تم سے بات کرنا ہماری توہین ہے۔ دوسرا بولا، اگر تم جھوٹے ہو تو تم بات کے لائق ہی نہیں۔ اور تیسرا تو حد ہی کر گیا، اس نے کہا، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ صرف نکالا ہی نہیں، بچوں کو پیچھے لگا دیا گیا، گندوں کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر جو ہوا وہ سن کر روح کہاں جاتی ہے۔ پتھر اٹھ رہے ہیں، پتھر چل رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگ رہے ہیں، سر سے خون بہہ رہا ہے، پیروں سے خون ٹپک رہا ہے، جوتوں میں خون بھر گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنا جسم آگے کر دیتے ہیں کہ کوئی پتھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ ان کا سر پھٹ گیا، چہرہ زخمی ہو گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل بھی نہیں پا رہے۔ سوچو، کون سا نبی ہے جس کا خون اس کی قوم نے بہایا ہو؟ پھر ایک باغ کے پاس جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ تھک چکے تھے، زخمی تھے، لیکن شکایت لوگوں سے نہیں۔ اس وقت جو دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اگر آج وہ دعا دل سے سن لو تو غمن ٹوٹ جائے۔ یا اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے بیچ اپنی ذلت صرف تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کا غم نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بیان روک دینا چاہیے، کیونکہ یہیں سے انسانی سوچ بدلتی ہے۔ اگر تو راضی ہے تو درد بھی قبول۔ یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اس وقت آسمان خاموش نہیں تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو تباہ کر دوں۔ سوچو، یہ موقع تھا، ظلم کا بدلہ، ذلت کا جواب۔ آج ہم ہوتے تو شاید صرف ایک ہی لفظ بولتے، کر دو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا پیدا ہوگا جو اللہ کو ایک مانے، جو سجدہ کرے۔ یا اللہ، خون بہہ رہا ہے اور دعا دشمن کے لیے۔ اس لیے دنیا مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، رحمت ہے۔ آج ذرا اپنی زندگی دیکھو،
کوئی ہمیں غلط کہہ دے ہم بلاک کر دیتے ہیں، کوئی ہمیں اگنور کر دے ہم بدلہ چاہتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے بدلے دعا۔ آج اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سن لیں، ہمارا غصہ دیکھ لیں، ہماری نفرت محسوس کر لیں تو کیا فرمائیں گے؟ میری بات صرف سنو نہیں، اپنی زندگی میں اتارو۔ اگر آج کا یہ بیان تمہارے دل کو چھو گیا ہو، اگر تم نے آج اپنے غصے پر شرم محسوس کی ہو، تو کامنٹ میں لکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ شاید کسی ایک دل کا راستہ اللہ کی طرف مڑ جائے۔ اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی عطا کر دے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، زخم تازہ تھے، جسم تھکا ہوا تھا، لیکن دل اب بھی اللہ سے جدا ہوا تھا۔ اس باغ کے مالک مشرک تھے، عتبہ اور شیبہ۔ انہوں نے دور سے دیکھا، ایک شخص زخمی ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان کا دل بھی پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، نام تھا عداس، اور کہا اس شخص کے پاس جاؤ، انگور کا یہ کھوشا لے جاؤ۔ عداس آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھوشا رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا بسم اللہ۔ عداس کا ہاتھ کانپ گیا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا اور کہا اس شہر کے لوگ یہ لفظ نہیں بولتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ عداس بولا میں ننوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بن متیٰ علیہ السلام کے شہر سے؟ عداس کے پیروں تالے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا تم یونس کو کیسے جانتے ہو؟ رسول نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یا اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے، انہی کی زمین پر سب سے پہلے ایمان عداس لایا۔ عداس جھک گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے اور رو پڑا۔ عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تو چیخ کر بولے عداس تم اپنا دین چھوڑ آئے؟ عداس بولا اس شخص سے بہتر اس زمین پر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ طائف نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم دیا، لیکن اللہ نے وہیں دل کا مرہم بھی رکھ دیا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس چلے۔ لیکن اب ایک اور مشکل تھی، مکہ۔ جہاں سے نکلے تھے وہاں واپس کیسے جائیں؟ کیونکہ مکہ میں ان کے دشمن زندہ تھے، غصے میں تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پریشان تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا اللہ ساتھ ہو اسے دنیا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اخانس بن شارق کو پیغام بھیجا، اس نے منع کر دیا۔ پھر سہیل بن عمر کو بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اور پھر پیغام گیا متیم بن عدی کے پاس۔ متیم بن عدی مشرک تھا، لیکن انسان تھا۔ اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہوں۔ صبح متیم اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار پہنے ہوئے نکلا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کروایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آئے، طواف کیا۔ سوچو، جس نبی کو شہر سے نکالا گیا آج وہی اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جو آج تک تاریخ کا قانون ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متیم بن عدی کے بارے میں فرمایا اس نے مشرک ہوتے ہوئے بھی انسانیت کا ساتھ دیا۔ اس سے ایک بات سیکھو،
اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اخلاق کا نام ہے۔ اور پھر جب زمین نے اتنا درد دیا تو اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ تھوڑے ہی وقت بعد ایک رات آئی جس رات دنیا سو رہی تھی، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کی سائر، اسراء اور معراج۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سجایا گیا۔ جو زمین پر زخمی تھا اسے آسمان پر بلایا گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ صبر کے بعد انعام، آنسو کے بعد عزت، طائف کے بعد معراج۔ آج اگر تمہاری زندگی میں طائف چل رہا ہے، لوگ غلط کہہ رہے ہیں، درد مل رہا ہے، تو یاد رکھنا اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا، اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے آسمان تک اٹھاتا ہے۔ اگر آج کا یہ حصہ تمہارے دل میں اتر گیا ہو تو دل سے ایک ہی لفظ نکلے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پیغام کو آگے پہنچنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کی زندگی میں بھی طائف چل رہا ہو اور اللہ اس سے بھی معراج دکھانا چاہتا ہو۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔